جب آپ کے پاس $1 ارب کے صرف ریزرو رہ گئے تھے اور آپ کی منسٹری نے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور منسٹری آف فائنانس جس کے اندر میری ذمہ داری ہے منسٹری آف پلاننگ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جناب یہ 3 ماہ سے زیادہ ہمارے پاس ملک چلانے کا خرچہ نہیں، ان حالات میں جبکہ لگتا تھا کہ یہ ملک کو خدا خواستہ یہ ملک اگر سری لنکا بن جاتا تو یہ جو آج آپ کو آئل جو 250-300 روپے لیٹر مل رہا ہے یہ 5000 روپے لیٹر بھی آپ نے ڈھونڈنا تھا نہیں ملنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں اور کہ -2 اور -3% کی گروتھ کے اوپر آپ آگے پاکستان کی تاریخ میں اتنا برا وقت نہیں دیکھا تھا، جس انداز میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو کور کیا گیا، اتنی محنت کی گئی ہے، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹس کی گئی ہیں، اداروں کو ریفائن کیا گیا ہے۔ ایک ایسی اتھارٹی ریکوائرڈ ہے ادر دین LDA، ادر دین ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، کیونکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز پورے شہر کی ڈیولپمنٹ انہوں نے حکومتی کام بھی کرنے ہیں، انہوں نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے، انہوں نے روڈز بھی بنانی ہے، گرین بیلٹس بنانی ہے، انہوں نے اور بے شمار کام کرنے ہیں۔ تو یہ اسپیسیفک اتھارٹیز ریکوائرڈ کہ وہ ایکسرسائز جس کو پوری کروانا پڑے گا تاکہ اس طرح کی جو باتوں سے بچا جا سکے۔ جو الائڈ انڈسٹری ہے کنسٹرکشن کی، جس میں ٹائلز ہیں، جس میں آئرن اسٹیل ہے، سیمنٹ ہے، یو نیم اٹ، تو وہ بھی ساتھ ساتھ گروم کریں گی، روزگار کے مواقع ہمارے لوگوں کو ملیں گے۔ تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری اکانومی گروم کرے گی، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور پاکستان میں جو ہمارے یہاں فارم انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ جو بڑے بڑے بلڈر ہیں یا بڑے بڑے کنسرن ہیں ان کو تو شاید زیادہ ریلیف ہے، لیکن جو عام مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس اور ہائی کلاس جو کنسٹرکشن میں آنا چاہتے ہیں ان کو ریڈیوس کرنے کے لیے، ان کو انسینٹو دینے کے لیے ہمیں مزید اس کی ضرورت ہے۔ ٹیکس کم کی جائیں، اوورسیز پاکستانی کو انسینٹو دیا جائے کہ وہ باہر سے آئیں، جو وہ پیسے باہر سے لے کے آئیں گے ان سے کوئی ٹیکس نہیں دیا جائے۔ لاہور کے اندر میں صرف مثال دینا چاہتا ہوں کہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ پلاٹ خالی پڑا ہوا ہے، یعنی پلاٹ جو ہے وہ سرپلس موجود ہے اسکیمز کے اندر جو آباد نہیں ہوئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میں بالکل اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ لوگ اپنے پلاٹ نہ رکھیں، اور یہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ میجر صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ جب ٹاسک فورس بنی میرے کہنے پہ اور اس کے اندر ہماری آباد کے ہمارے جو ممبران تھے، ہماری آباد کی جو تنظیم ہے اس کی بہت بڑی کاوش شامل ہے۔ کیا جو 1 لاکھ روپے جس کی آمدن ہے یا 1.5 لاکھ روپے آمدن ہے کہ آج وہ کوئی اپارٹمنٹ بک کرانے کا یا آفس بک کرانے کا یا کوئی پلاٹ بک کرانے کا متحمل ہو سکتا ہے کہ جس کی قسط ہی 50,000 یا لاکھ یا 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے مہینہ بنے؟ اب جب کسی 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ روپے مہینہ بنے گی تو اس کا مطلب ہے اس کی آمدنی 6 سے 8 لاکھ روپیہ مہینہ ہونی چاہیے تاکہ وہ افورڈ کر سکے۔